बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से आज हम 11वीं जमात के लिए जो लेक्चर लेकर आए हैं वो है तशबीह और इस्तारा। जी, ये आपकी उर्दू लाजमी जो है आपका कोर्स जो है उसमें ये ग्रामर में कवायद में ये सवाल आता है बोर्ड में आपको कि तशबीह इस्तारा का शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। और ये उन्वान क्या है हमारे आज के लेक्चर का, तशबीह और इस्तारा। और ऑनलाइन ज़राए मवासलात और निसाबी किताब में इसकी मिसालें मौजूद हैं, उसकी मदद से हम आपको पढ़ाएंगे। और आज के लेक्चर में किस चीज़ से आप आगाह होंगे कि तशबीह और इस्तारा की तारीफ़ क्या है, इसकी हम मिसालें पेश करेंगे, आपको फ़र्क भी समझाएंगे। फिर अरकान तशबीह और इस्तारा से भी आपको आगाही दी जाएगी और अमसाल से वजाहत की जाएगी। और फिर आपको एक असाइनमेंट भी दिया जाएगा ताकि आपको अच्छी तरह मालूम हो जाए कि तशबीह क्या है, इस्तारा क्या है, इसके अरकान क्या हैं और किस तरह ये उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो आज का लेक्चर इस पर मबनी है। तशबीह, तशबीह का लफ्ज़ शबा से निकला है जिसके मायने मुमासिल होने के हैं। इल्म बयान की रूह से जब किसी एक शय की अच्छी या बुरी खसूसियत को किसी दूसरी शय की अच्छी या बुरी खसूसियत की मिसल या मानिंद करार दिया जाए तो उसे तशबीह कहते हैं। मुख्तलिफ अल्फाज में क्या कहेंगे, किसी एक शय को किसी मुमासिल खूबी या बुराई की वजह से किसी दूसरी चीज़ से मिलाना क्या कहलाता है, तशबीह कहलाता है। जैसे मेरी बेटी चाँद की तरह हसीन है, तो मैंने बेटी को किससे मिलाया, चाँद से मिलाया। लेकिन एज़ इट इज़ मैंने कहा की तरह, तो ये हकीकी मायनों मैंने इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि मेरी बेटी चाँद की तरह हसीन है। तो ये तशबीह है, किसी चीज़ को दूसरी से मिलाना। और इसमें क्या है, हरफ तशबीह इस्तेमाल होता है, की सी, और इसकी हकीकी मायनों में इस्तेमाल होता है। जब हम तशबीह देते हैं तो हम झूठ नहीं, हम अपने लिहाज से हम सही कह रहे होते हैं, तो हकीकी मायनों में इस्तेमाल होगा। अब मज़ीद वजाहत के लिए आप देखें, मीर का बहुत मशहूर शेर है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में महबूब के होंठों की खूबसूरती को बयान करने के लिए किस चीज़ की तशबीह दी गई, गुलाब की पंखड़ी। एक और देखिए, आया है तू जहाँ में मिसाले शरार देख, दम दे न जाए हस्तिये ना पाएदार देख। शरार कहते हैं चिंगारी को। इस शेर में इंसानी ज़िंदगी के फ़ानी होने को बयान करने के लिए उसे शरार यानी चिंगारी से तशबीह दी गई है। मतलब कहा कि तो उसकी तरह कहा है, बिल्कुल वही नहीं कह दिया कि तुम चिंगारी हो, बल्कि जिस तरह चिंगारी थोड़ी देर के लिए जलती है, बुझ जाती है, बिल्कुल इसी तरह इंसान भी दुनिया में थोड़ी देर के लिए आता है और फिर उसकी ज़िंदगी फ़ानी और वो चला जाता है। तो ये है तशबीह। एक शेर और देखिए, ये आब ताब हुस्न ये आलम शबाब का, तुम हो कि एक फूल खिला है गुलाब का। फिर तशबीह, इस शेर में महबूब के हुस्न को गुलाब से तशबीह दी गई, मतलब बिल्कुल गुलाब करार नहीं दिया, लेकिन कहा कि तुम गुलाब के फूल की तरह हो। नसरी मिसालें भी सुन लें, खिजरान की आंखें झील की तरह खूबसूरत हैं, अली अब्बास शेर की तरह बहादुर है, उमैमा के दांत मोती की तरह चमकते हैं। तो नसरी मिसालों में खिजरान की आंखें झील से, अली अब्बास की बहादुरी को शेर से और उमैमा के दांतों को मोतियों से तशबीह दी गई है। अरकान, अब ज़ाहिर बात है तशबीह के कुछ रुकन हैं जिसकी वजह से जुमला मुकम्मल होता है, और वो क्या है, मुशब्बा, मुशब्बा बेही, वजह तशबीह, हरफ तशबीह और गर्ज़ तशबीह। पहला मुशब्बा, जिसको तशबीह दी जाए। मिसाल के तौर पे अली अब्बास शेर की तरह बहादुर है, इस मिसाल में अली अब्बास मुशब्बा है क्योंकि उसको तशबीह दी जा रही है ना, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है तशबीह के लिए। दूसरा रुकन मुशब्बा बेही, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, जैसे अली अब्बास शेर की तरह बहादुर है, इस मिसाल में शेर मुशब्बा बेही है। क्यों, क्योंकि शेर से तशबीह दी जा रही है। आगे चलिए, वजह तशबीह, वो मुश्तरक खूबी, खूबी भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, जो मुशब्बा और मुशब्बा बेही में पाई जाती है। जैसे अली अब्बास शेर की तरह बहादुर है, इस मिसाल में मुश्तरका खूबी क्या हुई दोनों में, बहादुरी, यानी अली अब्बास भी बहादुर है, शेर भी बहादुर है, तो ये क्या हुई, वजह तशबीह। चौथा है रुकन हरूफ तशबीह, वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किए जाएँ।
مثلاً سا سی کی طرح، مانند، جیسا، جوں، صورت، گویا، یا وغیرہ وغیرہ۔ اور علی عباس شیر کی طرح بہادر ہے، اس مثال میں کی طرح حروف تشبیہ ہے، یعنی اس نے کیا کیا، کی طرح نے علی عباس کو ثابت کیا کہ وہ شیر کی طرح بہادر، آپس میں لنک اور تعلق قائم کیا۔ پانچواں رکن ہے غرض تشبیہ، کی کیا وجہ تھی، ہم نے کیوں علی عباس کو شیر کی طرح بہادر کہا، تو کیوں کہا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہو، یعنی علی عباس شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں علی عباس کو شیر کی طرح بہادر کہنے کا مقصد علی عباس کی بہادری کو ظاہر کرنا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کچھ شعروں سے میں مزید وضاحت کر دوں تشبیہ کی۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ اب دیکھیں کالم بنا کے کہ مشبہ کون ہے، انسان ہے، مشبہ بہی ہے شرار، حروف تشبیہ مثال ہے، اور وجہ تشبیہ ناپائیداری ہے، اور غرض تشبیہ کیا ہے، زندگی کی ناپائیداری واضح کرنا۔ اس طرح مزید آپ کے آگے مثالیں دی گئی ہیں جنہیں آپ پڑھیے اور سمجھیے۔ اب آئیے استعارہ۔ استعارہ کیا ہے؟ استعارہ کا لفظ مستعار سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ادھار کے ہیں۔ تو استعارہ کے لغوی معنی کیا ہوئے، ادھار لینا کے ہیں۔ اور علم بیان کی اصطلاح میں جب شاعری ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، نیز اس کے حقیقی و مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ لیکن دونوں میں تعلق تو ضرور ہے، فرق کیا ہے کہ صرف یہ ہے کہ اس میں حرف تشبیہ نہیں ہوتا، استعارہ میں حرف تشبیہ نہیں ہوتا، اور تشبیہ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں، جبکہ مجازی معنوں میں۔ وہ کیسے؟ جیسے فرض کریں میں کہتی ہوں کہ ہم جو پڑھ رہے علی عباس شیر کی طرح بہادر، ہم نے مثال پڑھی، تو اس میں لفظ کی طرح اگر ہٹا دیں اور ہم کہ علی عباس شیر ہے، تو اب کیا ہوا، ہم نے ایز اٹ از جوں کا توں علی عباس کو شیر قرار دے دیا۔ تشبیہ میں وہ حقیقی معنی تھے کہ وہ شیر کی طرح، یعنی ظاہر بات ہے ملتا جلتا ہے، لیکن اس سارے میں ہم نے کیا کہا، جوں کا توں شیر بنا دیا، تو یہ مبالغہ ہے، کوئی انسان شیر نہیں بن سکتا۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہے مجازی معنوں میں استعارہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں تشبیہ کا تعلق ہے، اور تشبیہ ہم نے کیا رکھی، شیر کی رکھی ہوئی ہے۔ دوبارہ اس کی تعریف کو سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ استعارہ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوگا، اور اس کی حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہوگا۔ فرق کیا ہے کہ اس میں حرف تشبیہ نہیں پایا جاتا۔ اب مثالوں سے اس کی وضاحت کریں گے اور اس کے ارکان بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ دیکھیں، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرغ کہن کانپ رہا ہے۔ رن کہتے ہیں میدان جنگ کو، چرغ کہن بوڑھا آسمان لرز رہا ہے، تو کون سا شیر آ رہا ہے کہ میدان جنگ تو کانپ رہا ہے، آسمان بھی کانپ رہا ہے، تو اس میں ایز اٹ از جو ہے شیر قرار دے دیا۔ اور یہ جو ہے کسی مرثیے کا شعر ہے، اور اس میں جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اتنے بہادر ہیں کہ میدان جنگ تو کانپ رہا تھا، آسمان بھی کانپ رہا تھا۔ تو یہ استعارے کی مثال ہے، حضرت علی عباس کا ذکر ہے۔ پھر دیکھیں دوسرا شعر، کھڑکی کوئی کھلے کوئی چہرہ دکھائی دے، اے چاند تو یا کوئی تجھ سا دکھائی دے۔ اب محبوب کو ایز اٹ از چاند قرار دے دیا، ہے ہی چاند، تو یہ مبالغہ ہے نا، انسان محبوب چاند کیسے بن سکتا ہے، لیکن تشبیہ ہے، کیونکہ چاند کی طرح ہم کہہ سکتے تھے تو وہ تشبیہ بن جاتا، لیکن ہم نے کی طرح ہٹا دیا تو ہم نے اسے کہہ دیا ہوئی چاند، تو یہ استعارہ بن گیا۔ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ اب ہم نے آنسوؤں کو ایز اٹ از موتی قرار دے دیا، تو یہ استعارہ ہے۔ آئیے ارکان استعارہ کی طرف۔ مستعار لہو، جس چیز کے لیے لفظ ادھار لیا جائے، مثلا حسین شیر ہے، اس مثال میں حسین مستعار لہو ہے۔ مستعار منہو، یہ کون ہے، جو لفظ مستعار لیا جائے، جو ادھار لیا جا رہا ہے، وہ مثلا حسین شیر ہے۔ اب ہم نے اس میں کیا کہ شیر مستعار منہو ہے، ہم نے شیر کا استعارہ استعمال کیا کس کے لیے، حسین کے لیے، تو حسین مستعار لہو ہو گیا اور شیر مستعار منہو ہو گیا۔ تیسرا رکن وجہ جامع، کہ مستعار لہو اور مستعار منہو کی مشترکہ صفت کیا تھی، حسین شیر ہے، اس میں مشترک صفت کیا ہے، بہادری،
تو 3 ہو گئے ارکان استعارہ اور 5 ہو گئے ارکان تشبیہ. یہ آپ کو MCQs میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. اب ارکان کی ہم شعر سے ایکسپلین کریں گے استعارے کی. کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے. مستعار لہو بہادر مرد، مستعار منہو شیر اور وجہ جامع بہادری. اگلا شعر دیکھیں. کھڑکی کوئی کھلے کوئی چہرہ دکھائی دے، اے چاند تو یا کوئی تجھ سا دکھائی دے. اب اس میں مستعار لہو محبوب ہے اور مستعار منہو چاند ہے اور وجہ جامع محبوب کا چاند کی طرح حسین ہونا. تو باقی بھی آپ مثالیں پڑھیں تاکہ آپ اچھی طرح استعارے کو سمجھ لیں. اب ایک شارٹ کویسچن کے لیے سوال ذہن میں بنا لیں کہ تشبیہ اور استعارے میں کیا فرق ہے. تشبیہ 5 ارکان ہوتے ہیں، حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، حرف تشبیہ پائی جاتی ہے. 5 ارکان میں سے کم از کم 2 مشبہ اور مشبہ بہی کا ذکر لازمی ہونا چاہیے. پھر علم بیان کی ابتدائی شکل ہے، بنیاد حقیقت پر ہے. اب آئیے استعارہ کی طرف. اس کے ارکان 3 ہیں، مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حرف تشبیہ اس میں نہیں پایا جاتا. 3 میں سے صرف ایک مستعار منہو کا تذکرہ ہوتا ہے. علم بیان کی انتہائی شکل ہے اور بنیاد خیال پر ہوتی ہے. جی یہ آپ کا اسائنمنٹ آ گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، مجھے اس میں سے آپ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو طریقہ سمجھایا ہے ایسے ہی آپ کالم بنا کے اور درج ذیل اشعار میں سے ارکان تشبیہ الگ کریں گے. تو آپ نے ایک تو یہ کرنا ہے. اور ارکان تشبیہ کون سے شعر ہیں؟ ہم ان کی بزم ناز میں یوں چپ ہوئے ظہیر، جس طرح گھٹ کے ساز میں آہنگ رہ گیا. دوسرا ہے آپ کا اسائنمنٹ کا تشبیہ کا شعر. پانی کو چھو رہی ہے جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو. اور تیسرا ہے آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں. پھر اسی طرح آپ استعارے کا بھی کالم بنائیں گے جیسے طریقہ آپ کو سمجھایا گیا ہے اور استعارہ الگ کریں گے. اس کے ارکان شعر یہ ہیں. میرے خورشید کبھی تو بھی اٹھا اپنا نقاب، بہر نظارہ تڑپتی ہے نگاہ بیتاب. دوسرا اے شمع صبح ہوتی ہے روتی ہے کس لیے، تھوڑی سی رہ گئی ہے اسے بھی گزار دے. اور تیسرا ہے یہ پانی ہے مگر مژگاں کی شاخوں پر سلگتا ہے، یہ موتی ہے مگر دامان دریا میں نہیں رہتا. تو یہ آپ نے اسائنمنٹ کر کے ہمیں واٹس ایپ پہ اس کے آنسر آپ نے بھیجنے ہیں. چلیں اجازت دیں، آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے تشبیہ اور استعارہ، اس کی تعریف، اس کی امثال، اس کے ارکان اور اس کی جو ہے فرق اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.